آپ نے اسپیچ اچھی طرح اس کو یاد کی ہے، آپ کو ازبر ہے، آپ تنہائی میں ایک بند کمرے کے اندر اس کو بار بار پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کی زبان سے اچھی طرح الفاظ ادا ہو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اسٹیج کے اوپر آتے ہیں، اسپیکر کے سامنے آتے ہیں، مائک کے سامنے بولنے لگتے ہیں، آپ کو باتیں بھول جاتی ہیں کہ نہ جانے یہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ یہ کیا کہیں گے، میرے اوپر ہنسیں گے۔ اگر آپ لوگوں کی بات سننے لگ جائیں گے نا کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، فلاں بندہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، پھر آپ فٹ بال کی طرح بن جائیں گے۔ کوئی بندہ ادھر سے آئے گا ٹانگ مارے گا، آپ ادھر چلے جائیں گے، ادھر سے ٹانگ مارے گا، آپ ادھر چلے جائیں گے۔ کبھی پیسے جیب میں نہیں ہوں گے، کبھی کوئی تانا مارے گا، کبھی بلادری والا تانے ماریں گے، کبھی کہیں گے کیا تو ملا بن رہا ہے، تو قرآن پڑھ رہا ہے، اسکول آ، کالج لائف گزار، وہ اصل زندگی ہے، یہ کیا زندگی ہے، مسیتر بنے گا، یہ تو کیا کرے گا، یہ مصیبتیں آپ نے برداشت کرنی ہے۔ دو باتیں، ایک نکالنی ہے، ایک داخل کرنی ہے۔ ذہن میں بٹھانی یہ بات ہے کہ ڈر ہے ہی نہیں، اور ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ ڈر ہے۔ گانا گانے والے، یہ ناچنے والے، انہوں نے کبھی شرم محسوس کیا ہے؟ اب اگر انہوں نے کبھی شرم محسوس نہیں کیا، ہم قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگانے والے، ہم تو صبح و شام حضور علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنے والے، ہم کیوں ڈریں؟ توحید سنانے سے ہم کیوں پیچھے رہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانے سے ہم کیوں پیچھے رہیں؟ صحابہ کا دفاع کرنے سے ہم کیوں پیچھے رہیں؟ قرآن و حدیث بیان کرنے سے ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے ڈر کو ختم کر دیں، ڈر کو اپنی زندگی سے ختم کر دیجئے۔ یہ ڈر ہے کیا؟ واٹ از فیئر؟ ڈر ہے کیا؟ فیئر از نتھنگ، ڈر کچھ بھی نہیں ہے، یہ انسان کا وہم اور ایک گمان ہے، صرف ایک ظن ہے جو ہمارے دل میں جگہ پکڑ رہا ہے کہ ڈر کوئی چیز ہے۔ یاد رکھیں میرے طلباء ساتھیوں، ڈر نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈر کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ ڈر آپ کو ہمیشہ پیچھے رکھے گا۔ آپ نے اچھی کسی ایگزامز کی تیاری کی ہے، آپ نے اسپیچ اچھی طرح اس کو یاد کی ہے، آپ کو ازبر ہے، آپ تنہائی میں ایک بند کمرے کے اندر اس کو بار بار پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کی زبان سے اچھی طرح الفاظ ادا ہو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اسٹیج کے اوپر آتے ہیں، اسپیکر کے سامنے آتے ہیں، مائک کے سامنے بولنے لگتے ہیں، آپ کو باتیں بھول جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ڈر انسان کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ نہ جانے یہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ یہ کیا کہیں گے، میرے اوپر ہنسیں گے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ میرے اوپر ہنس پڑیں گے، یہ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہ بات انسان کو مار دیتی ہے، اور انسان کو ڈر یہ آگے نہیں بڑھنے دیتا، یہ ہمیشہ ہمیں دوسرے نمبر پر رکھتا ہے، یا ہمیں آخری نمبر پر رکھتا ہے۔ یہ اپنے ذہن سے بات ختم کر دیجئے کہ ڈر کوئی چیز ہے۔ آپ کو ایک شجاع اور بہادر انسان بننا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈر ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ڈر کا نقصان کیا ہے؟ یہ آپ کو پیچھے رکھتا ہے۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اگر آپ کے اندر ڈر آ گیا، پھر آپ کے اندر احساس کمتری بھی آ جائے گی، پھر آپ کے اندر نیگیٹیوٹی یہ بھی انسان کے اندر جنم لینا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے دل کے اندر یہ احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ طلباء قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ایک کی آواز اچھی ہے، دوسرے کی آواز زیادہ اچھی نہیں، تو دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ یار میری آواز اچھی نہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ڈر، یہ خوف انسان کو احساس کمتری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر احساس کمتری آ جاتی ہے، اور انسان پیچھے بھی رہ جاتا ہے، اور جو کچھ تیار کیا ہوتا ہے سب کچھ بھول بھی جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے ڈر کو ختم کیسے کیا جائے۔ یاد رکھیں، اگر آپ لوگوں کی بات سننے لگ جائیں گے نا کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، فلاں بندہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، پھر آپ فٹ بال کی طرح بن جائیں گے۔ کوئی بندہ ادھر سے آئے گا ٹانگ مارے گا، آپ ادھر چلے جائیں گے، ادھر سے ٹانگ مارے گا، آپ ادھر چلے جائیں گے۔ فٹ بال کی طرح ایک سرکل کے اندر آپ گھومتے رہیں گے، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ڈر ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے اس کام سے محبت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ عشق کیجئے، دوسرے والا نہیں، سچا عشق کیجئے، پیار کیجئے اپنے کام سے۔ جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے آپ کو انتہائی محبت ہونی چاہیے۔ آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں، آپ اسکول پڑھ رہے ہیں، آپ کو اپنے کام سے محبت ہونی چاہیے، والہانہ محبت ہونی چاہیے۔ ہر وقت اس کے متعلق آپ کے ذہن میں باتیں آنی چاہیے کہ میں نے بڑے ہو کر یہ بننا ہے۔ یہ چیز انشاءاللہ آپ کے ڈر کو ختم کر دے گی۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ اپنے اندر سے ڈر ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ گول سلیکٹ کریں۔
اپنے زندگی کا کوئی مقصد بنائیں کہ میں نے بڑے ہو کر یہ بننا ہے. اس مقصد کو کہیں نوٹ پیڈ پر لکھ کر محفوظ کر دیجئے کہ میں نے بڑے ہو کر یہ بننا ہے, میں نے امام بخاری بننا ہے, میں نے امام ترمذی بننا ہے, یا جو شخصیت آپ کی نگاہ میں معتبر ہے آپ بڑے ہو کر وہ بننا چاہتے ہیں, اس کو اپنے سامنے رکھیے. اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنائیے. یقین مانیے وہ لوگ فضول ہوتے ہیں, ان کی زندگی بے مقصد جن کی ہوتی ہے وہ لوگ فضول ہوتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. جن و انس کو اللہ نے اس لیے تخلیق فرمایا کہ یہ اللہ کی عبادت کریں, اور ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے, کچھ بننے کے لیے اپنا مقصد متعین کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, اس لیے کوئی گول سلیکٹ کریں. تو پھر جب آپ کسی مقصد کے اوپر لگ جائیں گے, آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے, پھر یاد رکھیں مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی. آپ انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی پریشانیاں آئی تھیں. آپ طیف کی وادیوں میں ہیں تو ہی سنانے کے لیے گئے تھے, لیکن چاند سے خوبصورت پنڈلیاں, ان کے اندر خون آ جاتا ہے. آپ نے اس قدر محنت کی ہے, اس قدر سٹرگل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام کے ساتھ اس قدر محبت تھی. آپ نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ فلاں بندہ کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا. کہنے والوں نے پتھر بھی مارے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت سے باز نہیں آئے, بلکہ میرے محبوب آگے بڑھتے چلے گئے. تو جو آپ نے کام کرنا ہے, مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان مصیبتوں سے ڈر کر ہار چکے ہیں, دنیا میں کچھ نہیں کر پا رہے, ان ناکامیوں کا سامنا نہیں کر سکتے, مصیبتوں کا سامنا نہیں کر سکتے, ان مشقتوں کو جھیل نہیں سکتے, برداشت نہیں کر سکتے, دل ہار کر پیچھے ہار چکے ہیں, بیٹھ چکے ہیں. ان کے اندر ایک جذبہ نہیں ہے, وہ ولولہ, وہ شوق, وہ ذوق, وہ پیار محبت اپنے کام کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے اگر آپ اپنے ڈر کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اپنے زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنائیں, پھر اس کے اوپر جو مصیبتیں آئیں اس کو برداشت کریں. میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے یہاں ملتان جانا ہو, آپ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ جائیں, موٹر بائک پہ آپ سفر کر رہے ہیں, تو کیا سارا راستہ ایک طرح کا ہوگا؟ درمیان میں راستہ ٹوٹا ہوا بھی ہوگا. کبھی آپ کو موٹر سائیکل ایسا کرنا پڑے گا, کبھی تیز کرنا پڑے گا. وہ سفر کی مشکلات آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی, وہ ٹوٹے ہوئے راستے سے آپ کو گزرنا پڑے گا. بعین ہی انسان کی زندگی اسی طرح ہے. جب آپ کو کسی مقصد اور کسی مقام پہ پہنچنا ہوتا ہے, کسی اسٹیٹس پہ آپ نے پہنچنا ہے, پھر اس کے لیے مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی. راستے آئیں گے, ٹوٹے ہوئے آئیں گے, کبھی پیسے جیب میں نہیں ہوں گے, کبھی کوئی تانا مارے گا, کبھی بلادری والا تانے ماریں گے, کبھی کہیں گے کیا تو ملا بن رہا ہے, تو قرآن پڑھ رہا ہے, اسکول کالج لائف گزار, وہ اصل زندگی ہے, یہ کیا زندگی ہے, مسیطر بنے گا, یہ تو کیا کرے گا. یہ مصیبتیں آپ نے برداشت کرنی ہے. جب آپ برداشت کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی کا مقصد اس وقت آپ پہنچ بھی جائیں گے, اور ڈر ختم بھی ہو جائے گا. جب ڈر ختم ہو جائے گا آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے. تو کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر سے ڈر ختم کرنا پڑے گا. دو باتیں ذرا ذہن نشین کر لیں. ایک بات آپ نے اپنے ذہن کے اندر بٹھانی ہے, اور ایک بات ذہن سے نکال دینی ہے. اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دیں کہ ڈر نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانی ہے کہ ڈر نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے, اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ڈر ہے. دو باتیں, ایک نکالنی ہے, ایک داخل کرنی ہے. ذہن میں بٹھانی یہ بات ہے کہ ڈر ہے ہی نہیں, اور ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ ڈر ہے. پھر انشاءاللہ آپ کے اندر سے ڈر ختم ہو جائے گا. ذرا اس پیرائے میں اس کو سمجھیے. یہ میوزک گانے والے, یہ گانا گانے والے, یہ ناچنے والے, انہوں نے کبھی شرم محسوس کیا ہے؟ کبھی کیا ہے؟ یہ آتے ہیں نا, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, حصہ لیتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, یا اپنے ادھر عورت ناچ رہی ہوتی ہے, سامنے باپ بغیرت بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. اب اگر انہوں نے کبھی شرم محسوس نہیں کیا, ہم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگانے والے, ہم تو صبح و شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنے والے, ہم کیوں ڈریں؟ تو ہی سنانے سے ہم کیوں پیچھے رہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانے سے ہم کیوں پیچھے رہیں؟ صحابہ کا دفاع کرنے سے ہم کیوں پیچھے رہیں؟ قرآن و حدیث بیان کرنے سے ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اگر کسی نوجوان کو کہہ دیا جائے کہ تلاوت قرآن پاک کر, وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے, شرم محسوس کرتا ہے. شرم محسوس نہیں کرنی, اس کام کے اندر آپ نے شرم محسوس نہیں کریں. اگر شرم محسوس کریں گے پیچھے ہو جائیں گے. آپ نے پیچھے نہیں ہونا, بلکہ اس ڈر کو ختم کرنا ہے. تو کامیابی کا پہلا اصول کیا ہے؟ ڈر کو اپنے اندر سے ختم کر دیجئے.
میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ڈر کسے کہتے ہیں، ڈر کے نقصانات کیا ہیں، پھر عرض کی کہ اس ڈر کو آپ اپنے اندر سے ختم کیسے کر سکتے ہیں۔